السلام علیکم لیسنز اینڈ ریڈرس۔ آج جو میں ناول پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے ماہی ماہی کوک دی، جو کہ تحریر رحمہ کوکب بخاری کی۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی قسط نمبر 26۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کے کمنٹ میں بھی ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ناولز کیسے لگ رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ماں بانو حویلی پہنچی تو اس کا ذہن بہت منتشر تھا۔ ریشما نے عبداللہ کے متعلق پوچھا تو میں کیا جواب دوں گی؟ کیا میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے سچ بتا سکوں گی؟ یہ کہہ سکوں گی کہ عبداللہ تمہارا نہیں میرا ہے؟ نہیں، میں اس سے یہ سب نہیں کہہ سکوں گی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ وہیں سے بھاگ جائے، لیکن اماں جی اس کے ساتھ تھیں اور وہ دونوں چلتے ہوئے ریشما کے کمرے کے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ اماں جی نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ کریمہ نے دروازہ کھولا۔ مہمانوں کے قدم من بن بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ یوں چلتے ہوئے کمرے میں پہنچی جیسے مقتل میں اپنے پاؤں پر چل کر جا رہی ہوں، مگر اس کے سامنے عجیب منظر تھا۔ ریشما اپنی مسحری پر گھٹنوں میں سر دیے بری طرح رو رہی تھی۔ ریشما، کیا ہوا میری جان؟ اماں جان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ ماں بانو کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا زینی نے فون کر کے ریشما کو بتا دیا ہے؟ ریشما نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آنسوؤں سے اس کا چہرہ تر ہو رہا تھا۔ ماں بانو کو دیکھ کر پہلے تو چند لمحے وہ خاموش رہی، پھر چلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ بانو، مجھے بچا لو۔ وہ روتے اسے لپٹ گئی تھی۔ کیا ہوا ریشما؟ لفظ اٹک اٹک کر اس کے حلق سے نکلے تھے۔ چھوٹی چچی کے گھر اولاد ہونے والی ہے، اگر ان کا بیٹا ہو گیا تو… بات ادھوری چھوڑ کر وہ بری طرح سے روتی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ نہ سمجھی تھی۔ بابا جان نے کہا کہ وہ میری شادی سخاوت بابا کے بیٹے سے کریں گے۔ اب اگر ان کے گھر بیٹا ہوا تو کیا ہوگا؟ ریشما کی آواز میں اندیشے ہی اندیشے تھے۔ ماں بانو نے اسے واپس مسحری پر بٹھا دیا۔ تم نے تو مجھے خوفزدہ کر دیا ریشما۔ تمہارے بابا جان ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ سخاوت بابا کے ہاں بیٹا ہو، بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس نے ریشما کو تسلی دی۔ نہیں بانو، اس حویلی میں کسی لڑکی کو جنم نہیں لینا چاہیے۔ جو دکھ میں کاٹ رہی ہوں، جو اذیت میں سہ رہی ہوں، وہ کسی اور لڑکی کا مقدر نہیں بننا چاہیے۔ تمہیں نہیں پتا میں روز اٹھ اٹھ کر مر رہی ہوں اور پھر زندہ ہوتی ہوں، دوبارہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے۔ ماں بانو کے دل میں بہت سی کرچیاں پیوست ہو گئی تھیں۔ اماں جی کی شکی نگاہیں بھی اس کی برداشت سے باہر تھی، لیکن وہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ کچھ نہیں ہوگا ریشما، سب تمہارے خدشے ہیں، اور پھر یوں رونے سے کیا حاصل؟ اپنا دل جلا کر تمہیں کیا ملے گا؟ اس نے آہستہ آہستہ ریشما کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ سب قسمت کی بات ہے بانو۔ پتہ نہیں میری قسمت میں کوئی خوشی بھی لکھی ہے یا یوں ہی خواب بنتے اور مستقبل کے خوف سے لرزتے میں بھی اپنی ماں کے پہلو میں جا سوں گی۔ اللہ نہ کرے۔ ماں بانو کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھر وہ کریمن سے مخاطب ہوئی۔ تم باہر جاؤ۔ جی بہتر۔ وہ باہر نکل گئی۔ تم تو بہت حوصلے والی تھی ریشما، پھر آج کیوں بے حوصلہ ہو رہی؟ یہ تو کسی کو خبر ہی نہیں کہ آنے والا وقت اس کی جھولی میں کیا ڈالے گا، لیکن اچھے دنوں کی امید تو رکھنی چاہیے نا۔ ماں بانو نے اس کے آنسو پوچھ ڈالے تھے۔ کب تک صرف امید کے سہارے جیوں گی؟ کوئی حد بھی تو ہو، کہیں کوئی امید تو نظر آئے۔ مجھے ایسی زندگی بسر کرنی تھی جو میری تخلیق کا مقصد۔ میں کس بات کی سزا کاٹ رہی ہوں ان دیواروں کے بیچ؟ صرف اس بات کی کہ میری مرضی کے بغیر میرے ماں باپ نے اس دنیا میں مجھے لائی۔ میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ تم نہیں جانتی کہ میں عذابوں کا سفر طے کر رہی ہوں۔ یہ صرف مجھے پتا ہے کہ ان دیواروں کی قید میں دن کیسے گزرتے ہیں، راتیں کیسے کٹتی ہیں۔ وہ رو دی تھی۔ تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ ان دیواروں کے باہر بھی کوئی تمہارا اپنا موجود ہے؟ ماں بانو نے اپنے دل میں اٹھنے والی ٹیس پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ریشما نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کب آئیں گے بانو؟ میں تو انتظار کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ تم تو ان کے ساتھ پڑھتی ہو نا، ان سے بات کر سکتی ہو۔ تم نے انہیں کبھی نہیں بتایا کہ میں کس حال میں ہوں، کس امید پر جی رہی ہوں؟ ماں بانو کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اس نے سہارے کی خاطر دھندلی آنکھوں سے اماں کی طرف دیکھا، لیکن وہ منہ پھیر کر جانے کے لیے اٹھ کھڑی۔ میں چلتی ہوں، تم دونوں باتیں کرو۔ پلیز اماں جی اس وقت مت جائیں، اس نے ملتجی انداز میں کہا۔ جو تم ہو چکی ہو بانو، اس کی فصل تمہیں تنہا ہی کاٹنی ہوگی، انہوں نے آہستہ سے کہا، اور کمرے سے باہر نکلتے اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بالکل تنہا رہ گئی۔ انہیں خبر نہیں ہوگی، ورنہ وہ ضرور آتے۔ ریشما نے ہولے سے یوں اسے کہا جیسے وہ خود سے باتیں کر رہی ہوں۔ ماں بانو سر جھکائے مجرم بنی بیٹھی رہی۔ اس کے تصور میں عبداللہ کا سراپا ابھر آیا تھا۔ وہ دونوں رنگ ہوا میں ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہوئے تھے، اور عبداللہ کہہ رہا تھا، جو میں کہنے لگا ہوں وہ بات دن میں ہزاروں لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ بہت عام سی بات ہے، لیکن ہر کہنے والے کے لیے یہ نئی اور خوبصورت بات ہے بانو۔ میں تم سے محبت کرنے لگا۔ ماں بانو نے آنکھیں موند لی تھیں۔ یا پھر میری محبت میں کشش ہی نہیں، ریشما کہہ رہی تھی شکستہ تھکے ہوئے لہجے میں۔ نہیں ریشما، محبت میں بہت کشش ہے، ماں بانو نے پلکیں جھکائے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ کیا انہوں نے تم سے میرے متعلق کچھ کہا ہے؟ اس کے انداز میں بےتابی تھی۔ ہاں، اس نے کہا کہ جو بات میں کہنے لگا ہوں وہ بات دن میں ہزار لوگ کہتے ہوں گے۔ بہت عام سی بات ہے، لیکن ہر کہنے والے کے لیے یہ نئی اور خوبصورت ہوتی ہے۔ بانو، تم ریشما سے کہنا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ماں بانو نے اٹکتے ہوئے بمشکل کہا۔ کیا؟ ریشما کی شربتی آنکھوں میں بے یقینی نمایاں تھی۔
तुम सच कह रही? रेशमा ने उसे लपेट कर अब बेख्तियार उसका मुंह चूम लिया था। फिर बताओ बानो, तुम सच कह रही हो ना? रेशमा ने कहा। हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि क्या कुदरत मुझ पर इतनी मेहरबान हो सकती है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है बानो कि ये बात बताकर तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। तुम सोच भी नहीं सकती बानो कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं रोऊं या हंसूं। वो बेक वक्त रो भी रही थी और हंस भी रही थी। इतनी बड़ी खुशी मैं संभालूंगी कैसे? माँ बानो सर झुकाए होंठ काटती रही। अब्दुल्ला नदी के किनारे बैठकर छोटे छोटे कंकर फेंकता हुआ माँ बानो के आने का इंतजार कर रहा था। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। उसने घड़ी देखते सोचा। थोड़ी देर बाद उसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, माँ बानो उसी की तरफ आ रही थी। बहुत देर कर दी। उसने वहीं बैठे बैठे हाथ बढ़ाया। माँ बानो उसका हाथ थामकर उसके बराबर आ बैठी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और जिस्म भी तप रहा था। क्या हुआ बानो, तुम्हें तो बुखार है? अब्दुल्ला ने तशवीश से कहा। कुछ नहीं, यूं ही थकन से हो गया था। उसने बात टाली। थकन? किस बात की थकन है अब? सफ़र की थकन इतने दिन तक तो नहीं रहती। वो बोला था। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, दवा ले ली थी, अब ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें ये जगह सूट ही नहीं की, ज़्यादा दिन मत रुको बानो, वापस चलो। हाँ, चली जाऊंगी। उसने छोटा सा कंकड़ नदी में फेंका। सच सच बताओ, तुमने ज़ैनी की बातों का असर लिया है ना? अब्दुल्ला ने कहा। तुम तो खामखा इस बेचारी के पीछे पड़ गए। मैं तो भूल भी गई थी, और फिर उसने कुछ ऐसी बात तो नहीं कही जिसे जहन पर सवार कर लिया जाता। ठीक है, वो मेरे अलावा किसी को भाभी बनाने के मुतालिक सोचती रही होगी, इसीलिए उसने ऐसा कह दिया। अभी तो वो बिल्कुल बच्ची है, उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं होगा अपनी बात का। माँ बानो ने बात टालना चाही। मेरी तरफ देखो बानो। उसने माँ बानो का चेहरा अपनी तरफ किया। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि जैनी ने ना सिर्फ इस बात पर बस नहीं की थी, इसने उस वक्त बहुत कुछ कहा था जब तुम उमा से फ़ोन पर बात कर रही थी। प्लीज़ अब्दुल्ला, जाने दो। उसने अगर कुछ कहा भी था तो अपने ख़यालात ज़ाहिर किए थे। उसे हक है, तुम या मैं उसे रोक नहीं सकते। उसने समझाने की कोशिश की। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। वो बोला। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं कि तुम्हें ज़रूर बताई जाती, और फिर तुम्हें बताने का क्या फ़ायदा होता। तुम बहन भाई एक दूसरे से इस कदर मोहब्बत करते हो, और मेरे आते ही तुम लोगों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हो जाएं। मैं ऐसा नहीं चाहती। ये बात करके तुमने साबित कर दिया कि मेरी चॉइस गलत नहीं है। वो मुस्कुरा दिया था। महबानों के होठों पर भी फीकी सी मुस्कुराहट उभर आई। अब्दुल्ला को महसूस हो रहा था कि वो कुछ डिस्टर्ब थी, और उसका ख्याल था कि ऐसा डर एंग्जाइटी की बातों की वजह से होता है। महबानों का जहन इस तरफ से हटाने के लिए वो उसके साथ अपना थीसिस डिस्कस करने लगा। स्टोन एज की ड्राइंग और मुजस्मों के मुतालिक बातें करते उसे एहसास हुआ कि महबानो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं, वो कहीं और गुम थी। घुटनों पर थोड़ी टिकाए घास के तिनके मिट्टी पर अब्दुल्ला का नाम लिख रही थी। महबानो, क्या हुआ है? उसने उलझन से कहा। वो चौंकी। कुछ नहीं, मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। झूठ मत बोलो। अब्दुल्ला ने बानो का चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी थी। कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? वो कुछ समझ नहीं पाया था। कुछ हो तो बताऊं, बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ अब। अम्मा जी को अच्छा नहीं लगेगा मेरा इतनी देर के लिए बाहर रहना। वो उठने लगी थी। तुम कहीं नहीं जा सकती, समझी? मुझे बताओ क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो? वो हंस पड़ी। मेरी परेशानियों का तो तुम्हें पता है। इस वक्त तो यही एक परेशानी है कि अम्मा जी से डांट पड़ेगी, लेकिन चलो तुम्हारे लिए डांट भी खा लूंगी। वैसे अब्दुल्ला, ये कितनी खूबसूरत और कितनी पुरसकून जगह है। मुझे इतना ही अहमक समझती हो तुम? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुम्हारे इस फजूल से जवाब से मुतमईन हो जाऊंगा? मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? महबानो पहले तो चंद लम्हे खाली खाली नज़रों से उसकी तरफ देखती रही, फिर घुटनों पर सर रखकर फूट फूट कर रो दी। रेशमा से मिलने के बाद से अब तक उसके अंदर बहुत सा गबार जमा हो चुका था। अब अब्दुल्ला की मोहब्बत भरे इसरार पर उसके ज़ब्त के बंधन जवाब दे गए थे। अब्दुल्ला ने भी थोड़ी देर तक उसे रोने दिया था। अंदर का गबार निकल जाने के बाद वो हल्की फुल्की होकर उसे अपना मसला बयान कर सकती थी। रोने से जब उसका दिल हल्का हुआ तो उसने नज़र उठाकर अब्दुल्ला की तरफ देखा। अब्दुल्ला, मैं बहुत अपसेट हूँ, मुझे कोई राह नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ? वो महबानों की पलकों पर अटके आंसू देखते बोला। अगर तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कि तुम्हारे आंसू मुझे कितनी तकलीफ पहुँचाते हैं, तो शायद तुम कभी ना रो। महबानो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें राह तलाश करने की क्या ज़रूरत है जब मैं हूं तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। महबानो को लगा जैसे अब्दुल्ला की बातें उसके दिल पर ठंडे पानी के फौहार की तरह बरसी हों। मैं रेशमा से मिली थी, और मैंने उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती, सबसे खूबसूरत चीज़ दे दी। क्या चीज़? अब्दुल्ला कुछ ना समझा। वो लम्हा जो सिर्फ मेरा था, मेरे लिए था, वो मैं उसे दे आई। वो लम्हा जब तुमने कहा कि मानो मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। उसने बमुश्किल कहा, और इस मर्तबा भी उसका जवाब दे गया। क्या कह रही हो बानो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। माँ बानो ने रोते उसे रेशमा से अपनी मुलाकात की तफसील बता दी। ओ गॉड, तो मुझे मुझे तुमसे ये तवक्का नहीं थी।
عبداللہ نے اس کی بات سن کر کہا، تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس وقت میری ذہنی حالت کیا تھی۔ وہ ہسٹیرک ہو رہی تھی، خود کو نقصان بھی پہنچا سکتی تھی، اور پھر قصور بھی تو میرا ہی تھا۔ وہ تو زندہ ہی صرف ایک امید کے سہارے پر ہے۔ یہ امید بھی نہ رہتی تو اس کے پاس کیا بچتا؟ اس کے تو دن رات خواب دیکھتے، خواب بنتے گزرتے ہیں۔ میں نے اس سے اس کے خواب بھی چھین لیے۔ مجھے بتاؤ عبداللہ کہ تمہارے دل میں ریشما کے لیے کوئی جگہ نہیں، چاہے تھوڑی سی ہی؟ پلیز عبداللہ۔ اس وقت تم بھی ہسٹیرک ہو رہی ہو بانو۔ تمہیں خود اندازہ نہیں کہ تم ریشما کے لیے مجھ سے کیا طلب کر رہی ہو۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم سے میں کیا مانگ رہی ہوں۔ میں اس وقت پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ وہ بولی تھی، تو سنو، میں نے مانا کہ وہ بہت حسین ہے، بہت اچھی ہے، بہت تنہا ہے، مجھ سے بہت محبت بھی کرتی ہے، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں، صرف تم سے۔ میں ریشما سے ہمدردی کر سکتا ہوں، محبت نہیں۔ اور تم بھی اسے یہ خواب دکھانے چھوڑ دو۔ وہ خاموشی سے عبداللہ کی طرف دیکھے گی۔ اور یہ جو احمقانہ فرمائشیں تم مجھ سے کرتی ہو نا، یہ کرنا بھی ختم کر دو۔ آج تم نے اسے اپنی طرف سے ایک کہانی گھڑ کر سنا دی ہے، کل مجھ سے کہو گی کہ میں اس کے لیے ایک لو لیٹر بھی لکھ کر تمہارے حوالے کر دوں، اور پرسوں کہو گی کہ میں اسے شادی کرنے چلا جاؤں۔ سمجھا کیا ہے تم نے مجھے؟ میری بات غور سے سنو بانو۔ اسے اتنی ہی ہمدردی کرو جس سے ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ آج تو تم نے اسے مطمئن کر دیا، کل جب ہم ایک گھر کی بنیاد رکھیں گے تب اسے کیسے مطمئن کرو گی؟ میں بہت اکیلی تھی عبداللہ، اس احساس جرم سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی تھی کہ میں نے اسے اس کے خواب بھی چھین لیے۔ میں تو بس اسے اس کے خواب لوٹا رہی تھی، اور میں نے تو صرف ایک بات کہی تھی۔ وہ خواب بنتی گئی، بنتی گئی۔ مہابانو نے آنسوؤں کے درمیان کہا۔ عبداللہ کو محسوس ہوا کہ مہابانو کی ذہنی حالت اس وقت ایسی نہیں کہ وہ اس کی بات سمجھ سکتی۔ اس سے کچھ کہنا بیکار تھا، وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھی۔ اچھا کوئی بات نہیں، اس نے اپنے رومال سے مہابانو کے آنسو پوچھے۔ اب تم رو گی نہیں؟ مجھے روتی ہوئی بانو بالکل پسند نہیں۔ اب میں کیا کروں؟ مہابانو نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ میری بات مانو تو پھر یہی کہوں گا کہ واپس لاہور چلو، یہاں جب تک رہو گی اسی طرح کسی نہ کسی بات پر ڈسٹرب ہوتی رہو گی۔ عبداللہ نے کہا، میں اماں جی سے کہوں گی تو کیا وہ مان جائیں گی؟ وہ بولی تھی۔ اس بات کا جواب عبداللہ کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ اسے مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مانیں گی کیوں نہیں؟ تم کہہ کر تو دیکھو۔ تھوڑی دیر وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ڈپریشن تمہیں ہو رہا ہے نا، یہ عارضی ہے، بس زیادہ سوچو مت۔ واپس جانے سے پہلے عبداللہ نے اسے ہدایات دی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دی۔ سوچوں کیسے نا عبداللہ؟ وہ واپس جاتے سوچ رہی تھی، یہاں گزرنے والا ایک ایک لمحہ مجھے احساس جرم میں مبتلا کرتا جا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے میں نے کسی کو قتل کرنے سے بھی زیادہ بھیانک جرم کا ارتکاب کر دیا۔ میں ریشما کو اس سلسلے میں کیا مطمئن کروں گی جب ابھی تک میں بھی مطمئن نہیں؟ اس کی پوری کوشش کے باوجود بھی اماں جی 2 ہفتے سے پہلے جانے پر تیار نہیں تھی۔ لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، سال بھر میں ہمارے چکر ہی کتنے لگتے ہیں گاؤں کے۔ اب جب تمہاری چھٹیاں ہیں تو ہم 2 ہفتے بھی یہاں نہ رہے تو خود سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ اماں سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے ان کی بات سن کر بہت الجھن ہوئی تھی۔ لوگوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے اگر ہم زیادہ دن تک گاؤں میں رہیں یا کم دن تک؟ آخر لوگ اس قدر فالتو کیوں ہوتے ہیں کہ دوسروں کے معاملات کے متعلق سوچیں اور باتیں کرتے رہیں؟ میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ کسی اور کے کام میں مداخلت کروں یا اس کے متعلق سوچوں، وہ عبداللہ سے کہتی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سا کھچاؤ اس کی کیفیت رہتی۔ اماں جی نے غالباً بڑی اماں کو بھی اپنے خدشات بتا دیے تھے۔ اسے ہر ایک کی نگاہ میں اپنے لیے نفرت اور حقارت محسوس ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر شخص ہی اسے مورد الزام ٹھہرا رہا ہو، حالانکہ کسی نے کبھی زبان سے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ ریشما سے ملنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ملتی تھی، کبھی اماں اور بڑی اماں کے اصرار پر، کبھی ریشما کے بلاوے پر، اور کبھی اپنے احساس جرم سے مغلوب ہو کر۔ بڑی حویلی کی طرف قدم بڑھاتے ہر لمحہ، ہر پل وہ واپس پلٹ جانے کی خواہش کرتی، اور پھر بھی اس خواہش کا گلا گھونٹتی تھی۔ ریشما کے کمرے میں داخل ہو کر اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا ذہن اس سے سوچوں سے دور ہوتا تھا۔ جس دن مہابانو نے ریشما سے عبداللہ کے متعلق جھوٹ بولا تب سے ہی وہ بہت خوش تھی، یوں لگتا جیسے اسے نئی زندگی مل گئی۔ بات بے بات کھلکھلا کر ہنس پڑتی تھی۔ اس کی باتوں میں وہ شوخی اور آواز میں وہ کھنک لوٹ آئی تھی جو چند سال پہلے تک اس کی ذات کا حصہ تھی، اور پھر آہستہ آہستہ نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ تمہیں یہ تو پتا ہوگا بانو کہ انہیں کیسی لڑکیاں پسند ہیں؟ وہ اسے بےتابی سے پوچھتی۔ اسے خوش رہنے والی لڑکیاں پسند ہیں، وہ کہتی، اور ریشما کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں ایک کٹے ہوئے بالوں والی لڑکیاں پسند ہوں؟ اسے ایک اور خیال آیا تھا۔ نہیں، وہ تو لمبے بال ہی پسند کرتا ہے، بلکہ لمبے بالوں کا دیوانہ ہے، بانو کہتی تھی۔ پھر ٹھیک ہے، مجھے بھی اپنے بال لمبے ہی پسند ہیں، وہ مطمئن ہو جاتی۔ انہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ مہابانو سے پوچھتی۔ زیادہ تر چائنیز، فرینچ اور اٹالین، لیکن وہ بہت خوش خوراک ہے، ہر اچھی چیز بنی ہوئی چیز شوق سے کھا لیتا ہے۔ وہ کہیں مزاج کے تیز تو نہیں؟ کسی کو غصہ آ جائے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ریشما کہتی۔
نہیں، وہ بہت نرم مزاج ہے، لیکن جب اسے غصہ آتا ہے تو بہت زوردار آتا ہے۔ انہوں نے میرے متعلق کوئی اور بات نہیں کہی؟ اس کے لہجے میں شوق سے مٹایا تھا، اور ماہبانو الجھ جاتی، احساس جرم بچھو کی طرح ڈنک مارنے لگتا۔ اس کا دل چاہتا کہ وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن کہاں؟ ہر طرف ہر شخص کی آنکھوں میں نفرت تھی، حقارت تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر کوئی اسے یہ احساس دلا رہا ہو کہ اس نے ریشما کے حق میں ڈاکہ ڈالا تھا، زبان سے نہیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں۔ اس کا دل شدت سے رونے کو چاہتا تھا۔ وہ سب کو چیخ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ اس نے ریشما کو چاہا ہی نہیں تھا، وہ تو اسے چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، صرف اور صرف ماہبانو سے۔ لیکن ایسے میں اسے ریشما کی آواز چونکا دیتی۔ بانو، کہاں گم ہو؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اور جواب میں ماہبانو سے وہ سب کہہ سنا دی جو عبداللہ نے کہا ہوتا تھا، لیکن ریشما کے لیے نہیں، ماہبانو کے لیے۔ پھر جب وہ عبداللہ سے ملتی تو اس کا ضبط جواب دے جاتا۔ سب مجھے کیوں الزام دیتے ہیں عبداللہ؟ میرا کیا قصور ہے؟ اسے ریشما سے وہی باتیں سناتے رو دیتی۔ تمہیں کوئی الزام نہیں دے رہا، تمہارا وہم ہے بانو، پلیز باہر نکلو اس وہم سے۔ وہ سمجھاتا۔ ہر روز میں اس خوف کے ساتھ حویلی جاتی ہوں کہ ریشما کو میرے اور تمہارے متعلق علم ہو گیا ہوگا۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے اپنے خدشات میں گھر جاتی۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے بانو کہ تم اپنے ساتھ کتنا ظلم کر رہی ہو۔ ذرا شیشے میں دیکھنا اپنی آنکھوں کو، کیسے ہلکے پڑ گئے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ تھام لیتا۔ اگر اسے ہمارے متعلق معلوم ہو گیا تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، اسے معلوم ہو جائے گا تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تم میری پریشانی نہیں سمجھ سکتے، شیئر کیا کرو گے؟ وہ الٹا عبداللہ سے الجھ پڑتی۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ میں کس ذہنی اذیت سے گزر رہی ہوں۔ تمہارے لیے تو بہت آسان ہے کہہ دینا کہ کچھ نہیں ہوگا، آسمان نہیں ٹوٹے گا، لیکن میں جانتی ہوں کہ کیا ہوگا۔ سب کی نظروں میں تو میں گر ہی چکی ہوں، اس کی نظروں سے بھی گر جاؤں گی، اور ایسا ہوا نا عبداللہ تو پھر میں اپنی ہی نظروں سے گر جاؤں گی۔ جب اسے احساس ہوتا کہ عبداللہ کے ساتھ وہ خواہ مخواہ ہی لڑنے لگی تو اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگتا، اور پھر سخت شرمندگی ہوتی۔ آئی ایم سوری، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، لگتا ہے میں پاگل ہونے والی ہوں، بلا وجہ ہی تم سے الجھتی ہوں، حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور عبداللہ ہنس پڑتا۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن پرابلم تو یہ ہے نا بانو کہ تم ہر کام سوچے بغیر ہی کرتی۔ زینی بہت الجھی ہوئی تھی۔ جب سے اسے علم ہوا تھا کہ عبداللہ کی زندگی میں ریشما کی جگہ ماہبانو لے چکی ہے، تب سے ہی وہ الجھن میں گرفتار تھی۔ اسے اپنے رد عمل پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، لیکن بعد میں جو کچھ اس نے زہرہ سے کہا تھا وہ سب باتیں اس کی لا علمی میں ماہبانو نے سن لی تھی، تو اسے یقیناً افسوس تھا۔ اگر اسے علم ہوتا کہ اس کی اور زہرہ کی لڑائی ماہبانو کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے تو وہ کبھی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرتی، اور کم از کم اتنی شدت سے نہ کرتی۔ آپس کی بات تھی اور آپس میں تو بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت کچھ کہہ سن لیتے ہیں، مگر مجھے بہت شوق لگا کہ بھائی یہ بات سن کر اس نے زہرہ سے کہا، قسم لے لو گڑیا، جو مجھے خبر ہوتی کہ وہ لڑکی ساتھ والے کمرے میں ہے تو میں کبھی بھی ایسی بات نہ کرتی۔ تم ایسی حرکت کرتی تو نہیں ہو زینی۔ اس دن میں اور بھائی دونوں ہی حیران رہ گئے تھے، اور ہمیں غصہ بھی بہت آیا تھا۔ یوں بھی اس میں بانو کا کیا قصور؟ بھائی ہی ریشما سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو ہم میں سے کوئی کیا کر سکتا ہے؟ زہرہ نے کہا تھا۔ مجھے تو یقین ہے کہ فوراً بھائی سے میری شکایت کرے گی، ہر بات بتائے گی، میں اس کے متعلق کیا کیا کہہ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر بھائی کو غصہ آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ زینی نے خدشہ ظاہر کیا۔ لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ماہبانو نے عبداللہ کو زینی کے بعد کے رویے کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ عبداللہ نے زینی کو بلایا تھا اور اس کے سامنے پہنچنے تک وہ یہی سوچتی رہی کہ ماہبانو نے اس کی شکایت لگا دی تھی، مگر جب عبداللہ نے بہت نرمی سے سمجھایا تو بہت حیران ہوئی تھی۔ بھائی آپ کو غصہ نہیں آیا؟ غصہ آیا تھا، مگر تم پر اتارنے سے کیا فائدہ ہے؟ تم روتی تو تمہیں چپ کیسے کرواتا؟ ویسے بھی جتنی لڑکیاں آج کل مجھے روتے ہوئے مل رہی ہیں، اتنے رومال تو میرے پاس بھی نہیں۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ میرے علاوہ کتنی لڑکیاں رو رہی ہیں؟ ایک وہ ہے جس کے ساتھ تم نے انتہائی جنگلی پن کا مظاہرہ کیا، عبداللہ نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری شکایت ضرور لگائیں گی، لیکن آپ اتنے اچھے ہیں کہ غصہ ہو۔ اس نے کیوں شکایت لگانی تھی؟ تم نے میرے سامنے ہی تو اسے بدتمیزی کی تھی۔ زینی تھوڑی دیر چپ رہی۔ اسے احساس ہو گیا کہ ماہبانو نے عبداللہ کو کچھ نہیں بتایا۔ اب تم بھاگ جاؤ یہاں سے، مجھے ایک پینٹنگ بنانی ہے، عبداللہ نے اسے کہا۔ میں ڈسٹرب نہیں کروں گی، آپ بنائیں۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ عبداللہ کینوس ایزل پر رکھ کر کام کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زینی نے اسے پکارا۔ بھائی کیا ہوا؟ وہ رنگ نکالتے بولا تھا۔ آئی ایم سوری بھائی، مجھ سے بہت بدتمیزی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی۔ کوئی بات نہیں، آئندہ مت کرنا، اس نے کینوس پر برش چلاتے کہا۔ سنیں تو، جس بات پر میں سوری کہہ رہی ہوں وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اس نے عبداللہ کا بازو پکڑ کر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ زینی، تم سے کہا تھا نا کہ مجھے ڈسٹرب نہیں کرو گی۔ آپ بھی تو میری بات سنیں۔ اصل میں اور گڑیا لڑ رہے تھے اور ہمیں نہیں پتا کہ ساتھ والے کمرے میں آپ کی فرینڈ تھی۔ میں نے اس وقت بہت برے ریمارکس دیے تھے آپ کی فرینڈ کے متعلق۔
اس نے مجرمانہ انداز میں سر جھکا کر کہا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ عبداللہ نے اسے گھر کر کہا۔ کالی کلوٹی کہا تھا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا تھا۔ اصل میں ریشما بھابی کی تعریف کر رہی تھی نا، تو ساتھ ساتھ اس نے اٹکتے اٹکتے بتایا۔ اس لمحے عبداللہ کو زینی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ مہوانو تو یوں ہی قدم قدم پر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ ریشما کا ذکر آتے ہی شدید قسم کے احساس جرم میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ جب اس نے زینی کی باتیں سنی ہوں گی تو اس کا کیا حال ہوا ہوگا؟ تبھی وہ واپسی پر اس قدر ڈسٹرب تھی، اور اس نے مجھے یہ بتایا بھی نہیں کہ زینی نے اس کے متعلق کیا کہا۔ عبداللہ نے سوچا، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ زینی تم نے بانو کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے، اور تمہیں یہ بھی اندازہ نہیں کہ بانو کو تکلیف میں دیکھ کر مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے تم پر غصہ بھی ہے اور میں تم سے سخت ناراض بھی ہوں۔ ناؤ گیٹ لاسٹ، اور مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اس نے غصہ ضبط کرتے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ زینی خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے بعد کتنے دن گزر گئے لیکن عبداللہ نے اس سے بات نہیں کی۔ یہ اس کے غصے اور ناراضی کا سب سے بڑا اظہار تھا۔ بہنوں کو وہ ڈانٹتا ڈپٹتا نہیں تھا اور ہاتھ اٹھانے کا تو سوال ہی نہیں تھا، سو غصے کا اظہار خاموشی سے ہی کیا کرتا۔ اس عرصے میں ثبت حسن نے بہت مرتبہ اسے فون کیا اور اس کا ہر فون ریشما کی طرف سے ہی آیا کرتا تھا۔ کتنی مرتبہ اسے خیال آیا کہ وہ سب کو ماں بانو کے متعلق بتا کر اسے مشورہ لے، پھر اس کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ سب نے تو اسے ریشما کو بھابھی کہنے سے بھی منع کیا تھا، مگر اس وقت اسے یقین تھا کہ وہ عبداللہ کو منا لے گی۔ اسی وجہ سے اس معاملے میں وہ خاموش رہی تھی۔ اس روز عبداللہ کھیتوں میں جانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلنے ہی لگا کہ زینی اس کے کمرے میں چلی ہے۔ بھائی، عبداللہ اسے نظر انداز کر کے کمرے سے نکلنے لگا۔ بھائی، وہ آگے بڑھ کر اسے لپٹ کر رونے لگی۔ میں نے آپ سے سوری کیا تو تھا، آپ تو کبھی ناراض نہیں ہوتے مجھ سے، پھر اب صرف اتنی سی بات پر اتنے زیادہ ناراض ہوئے کہ بات تک نہیں کر رہے مجھ سے۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے زینی، تم یہ چاہتی ہو کہ ہر کوئی تم سے محبت سے پیش آئے، تمہارے جذبات کا احترام کرے، تو ہر ایک کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے۔ اس نے اسے سمجھایا تھا۔ مگر اب تو میں نے سوری کر دیا ہے نا۔ وہ اور زیادہ شدت سے رونے لگی۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ تم اس قسم کی حماقت نہیں کرو گی۔ نہیں بھائی، پھر نہیں کروں گی ایسے۔ تو بس میں بھی تم سے ناراض نہیں ہوں اب، وہ بولا تھا۔ سچ مچ؟ بالکل سچ، عبداللہ نے پیار سے کہا۔ تھینک یو بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ اب تم جاؤ، میں ذرا کھیتوں میں جا رہا ہوں۔ نہیں بھائی، ایک منٹ یہاں بیٹھیں، میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھ لی۔ جلدی بتاؤ۔ پتا ہے، جب میں نے گڑیا کو بتایا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں تو وہ بھی مجھے ڈانٹنے لگی تھی، کہہ رہی تھی کہ زینی تمہارے پیٹ میں بھی بات نہیں رہتی، کیا ضرورت تھی بھائی کو یہ بات بتانے کی؟ کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اتنی زیادہ گلٹی فیلنگ ہو رہی تھی کہ پہلے میں نے سوچا کہ نہ بتاؤں، کوشش بھی کی کہ نہ بتاؤں، مگر دل نہیں مانا۔ اب جانے دو، تمہیں افسوس ہے یہی بہت ہے، لیکن تم نے بانو کو بہت ڈسٹرب کیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے اسی نے بابا جان سے تمہاری سفارش کی، میں تو ان سے کسی صورت یہ سب نہیں منوا سکتا تھا۔ عبداللہ نے کہا۔ وہ تو اپنی جگہ، لیکن میں بھی اس مسٹر ایم بی اے سے کہہ آئی تھی، سارے فساد کی جڑ تو وہی تھا۔ جب میں نے اسے منع کر دیا تو خود ہی سارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ وہ بابا جان سے نہ بھی سفارش کرتی تو معاملہ تو حل ہو گیا تھا۔ اس کے انداز میں بے رخی آ گئی تھی، پھر اچانک اسے خیال آیا تو جوش سے بولی۔ بھائی آپ کو بتاؤں، بابا جان نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایف ایس سی کا امتحان پرائیویٹ دے لوں، جیسے گڑیا نے دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اماں جان تو کہہ رہی تھی کہ پھر میں اور گڑیا پرائیویٹ بی اے کر لیں، لیکن مجھ سے تو گھر میں بالکل بھی نہیں پڑھا جاتا، اور پھر میرے پاس سائنس ہے، میں آرٹس تو نہیں پڑھ سکتی، وہ بولی تھی۔ تو اب کیا چاہتی ہو تم؟ عبداللہ نے کہا۔ آپ کو پتہ ہے نا بھائی، سب کے بابا جانوں سے ملک سے باہر بھجوا رہے ہیں۔ میں نے امریکہ کے لیے کہا انہیں اور وہ مان گئے، زینی نے اسے بتایا تھا۔ اسے جانے دو اور تم یہاں سے کالج ایجوکیشن مکمل کر لو اور پھر ہائی اسٹڈیز کے لیے باہر چلی جاؤ۔ کالج ایجوکیشن ایسے نہیں کر سکتی نا، اماں جان بالکل نہیں چاہتی کہ ہم مزید یہاں کے کسی کالج یا اسکول وغیرہ میں پڑھیں۔ مری کی بات اور تھی، وہاں کسی کا ذہن ہی نہیں گیا، مگر اب یہاں سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں پڑھے ہیں۔ جو بھی تو پاکستان میں لڑکیوں کے چند گنے چنے اچھے کالج ہیں، اب تو یوں بھی سب کو اندازہ ہو گیا کہ ہم کہیں ملک سے باہر نہیں تھے بلکہ یہیں پاکستان میں تھے۔ اماں کو ڈر ہے کہ اب حویلی سے باہر ہر جگہ ہمارے لیے غیر محفوظ ہے۔ یہ بات بھی بابا جان سے اگر کوئی منوا سکتا ہے تو صرف ماں بانو، عبداللہ نے کہا۔ ویسے تو وہ خود بھی ان سے یہ بات منوا سکتا تھا، لیکن اس وقت وہ زینی کی نظر میں ماں بانو کی اہمیت ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ میرے لیے تو صرف آپ ہی ہیں اور آپ کو ہی یہ کام کرنا ہے، کیسے کرتے ہیں یہ میرا مسئلہ نہیں، اس نے بہنوں والی دھونس دی تھی۔ بابا جان راضی ہو گئے، تب بھی تم دونوں کو کسی ایسی جگہ بھجوائیں گے جہاں تم دونوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے مس جارج قسم کی کوئی چیز موجود ہو۔ اوف، مس جارج؟ اس قسم کی تو بالکل نہیں، دیدی جیسی کوئی ہو تو ٹھیک ہے، مگر مس جارج جیسی عورت تو ناقابل برداشت ہوگی۔ زینی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ باہر جا کر پڑھنا ہے تو یہ برداشت کرنا ہوگا، ورنہ یہیں پڑھو، عبداللہ نے کہا۔ آپ بابا جان سے بات تو کریں نا، اس نے زور دے کر کہا۔ اچھا کروں گا، اس نے بات ختم کی۔
कब करेंगे? आराम से मौका देखकर बात करूंगा। तुम्हारी तरह वक्त बेवक्त किसी के सर पर सवार होने की आदत नहीं है मेरी। माँ बानो का गांव में वो आखिरी दिन था। अगले रोज सुबह सवेरे उसे और अम्मा जी को लाहौर के लिए निकल जाना था। इस वक्त वो रेशमा के पास उसके कमरे में बैठी थी और रेशमा बहुत मुतमईन, बहुत खुश लग रही थी। इतने दिनों में मुझे ख्याल नहीं आया, तुम्हारा और साद का अफेयर कैसा जा रहा है? रेशमा ने उससे पूछा। वो खत्म हो गया, माँ बानो ने मुख्तसर कहा। क्यों? रेशमा ने हैरत और अफसोस के मिले जुले अंदाज में पूछा। बस मुझे महसूस हो रहा था जैसे ये सब ठीक नहीं, मैं उसके साथ मुखलिस नहीं थी, इसीलिए उसे छोड़ दिया। माँ बानो ने उकताहट से कहा। नहीं बानो, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे यकीन है कि असल बात कोई और होगी। तुम तो इतनी प्यारी, हर एक के साथ मुखलिस हो, हर एक से प्यार करने वाली, मोहब्बत से पेश आने वाली। रेशमा उसकी बात मानने पर तैयार नहीं थी। रेशमा, किसी के मुतल्लिक इतने यकीन से कोई बात मत किया करो। इंसान को अपने आप को जानने में ही एक अरसा लग जाता है, किसी और के मुतल्लिक वो क्या जान सकता है? मैंने जो कुछ तुम्हें बताया है वो बिल्कुल सही है, 100% दुरुस्त। रेशमा कुछ ना समझते चंद लम्हे तक उसे तकती रही, फिर बोली। तुम्हें दुख तो होगा। दुख किस बात का? दुख तो तब होता जब मुझे उससे मोहब्बत होती और कोई तीसरा फर्द हमारे दरमियान आ जाता। अब कैसा दुख? इसे मैंने खुद छोड़ा है क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत ही नहीं थी। मुझे कुछ गलत फहमी हो गई थी अपने मुतल्लिक। माँ बानो ने इत्मीनान से कहा। हाँ ये तो है। रेशमा अब भी नहीं समझ सकी थी। लेकिन बानो, मोहब्बत के बारे में गलत फहमी कैसे हो सकती है? मोहब्बत या तो होती है या नहीं, बस। मसलन मैं जानती हूँ कि मुझे मोहब्बत है, तो इस मामले में मुझे कोई गलत फहमी नहीं। रेशमा, तुम जिस जगह जिन हालात में रह रही हो, इस जगह और हालात में बहुत मुख्तलिफ जहाँ मैं रह रही हूँ। ये कमरा और इस हवेली का एक हिस्सा तुम्हारी ममलिकत है और तुम इस ममलिकत में ऑल इन ऑल हो। यहाँ औरतें आती हैं, तुम्हारे और तुम्हारी अम्मा जान के पाँव दबाती हैं, तुम लोगों का हुक्म सुनती और मानती हैं, तुम लोगों के सामने सर झुकाती हैं। तुम लोगों का लाइफ पैटर्न एक मखसूस अंदाज में सदियों से चला रहा है। मगर मैं जिस सोसाइटी में रह रही हूँ वो बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ ज़िंदगी इतनी सादा और आसान नहीं है। हमारा सेटअप बहुत कॉम्प्लेक्स है। तुम इस बात को समझ नहीं सकोगी क्योंकि मेरे सेटअप से बहुत मुख्तलिफ और नावाकिफ। असल में रेशमा एक ही मुल्क में रहने के बार असल में रेशमा एक ही मुल्क में रहने के बावजूद हम सब मुख्तलिफ सदियों में रह रहे हैं। हमारी सोसाइटी बहुत मुख्तलिफ खानों में बटी हुई। जो बात तुम्हारे लिए नाकाबिले यकीन या नाकाबिले फ़हम है, यकीन करो, वो भी वकूफ़ पज़ीर हो सकती है इसी सोसाइटी में। महबानों ने कहा। ये तो है, मैं बाज़ बातों पर बहुत हैरान होती, मसलन तुम्हें देखकर हैरान होती। ज़ैनी को देखा तब भी मुझे बहुत हैरत हुई थी। वो और सब एक दूसरे से इस कदर क्लोज कि ये बात मेरी सोच से तो बिल्कुल बाहर है। और फिर तुम हो। मैं तुम्हारे कॉलेज के मुतालिक बातें करती हूँ और तो मुझे हैरत होती है। तुम लड़कों के साथ ना सिर्फ बातें कर लेती हो बल्कि दोस्ती भी कर लेती हो। उनके साथ कैंटीन तक चली जाती हो और सबसे बढ़कर कि तुम लोग क्लासरूम में गाने भी सुन लेते हो। रेशमा बोली। जैसा हमारे कॉलेज का माहौल है वैसा तो खैर तुम्हें यहाँ शायद ही किसी दूसरे का मिलेगा। मैं यही फ़र्क तो तुम्हें बता रही कि बाज़ लोगों के नज़दीक ये सब गलत बात है, बाज़ के नज़दीक कुछ ठीक और कुछ गलत है, और बाज़ ऐसे हैं जिन्हें इनमें से कोई बात भी अच्छी नहीं लगती। ये अपने अपने माहौल और अपनी अपनी सदी की बात है। लड़के तुम लोगों को तंग नहीं करते? रेशमा ने दरियाफ्त किया। तंग क्यों? हम किसी गली मोहल्ले की सड़क पर तो नहीं होते, कॉलेज में होते। कॉलेज है और सब एक दूसरे को जानते हैं। चाहे कोई किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी किसी भी क्लास में ज़ेरे तालीम कोई लड़का बदतमीज़ी करे तो सही, अगले लम्हे माल रोड पर पड़ा होगा। बाज़ पसमानदा इलाकों से आने वाले लड़के अच्छे खासे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बस शुरू में, बाद में वो भी समझ जाते हैं और उसमें एडजस्ट कर जाते हैं। यूँ भी काम इतना ज़्यादा होता है कि किसी तरफ तवज्जो देने की फुर्सत ही नहीं मिलती। कॉलेज में बुरे से बुरे हुलिये वाला स्टूडेंट भी मिल जाएगा और अच्छे से अच्छे हुलिये वाला भी। पतलूने और स्कर्टें पहनने वाली लड़कियां भी मिलेंगी, और कभी किसी को ख्याल भी नहीं आया कि कौन कैसे आ रहा है, क्या पहन रहा है। जिस चीज़ पर तवज्जो दी जाती है वो ये है। महाबानों ने अपने सर को उंगली से छुआ था। यहाँ दिमाग में कुछ होना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं तो आप कुछ नहीं, और यहाँ कुछ मौजूद है तो आप काबिल तवज्जो हैं। मेरे हलक से ये बात नहीं उतरती, रेशमा ने कहा। उतरेगी भी नहीं, कम अज़ कम इस चार दीवारी में रहते हुए तो कभी नहीं उतरेगी। इसीलिए तुम इसे हलक से उतारने की जहमत भी मत करो। खैर मुझे क्या, मेरा तो फ़ायदा ही। रेशमा हंसी थी। महाबानो खामोश रही, लेकिन उसका जहन तेज़ी से सोच रहा था कि रेशमा को इस मौजू से कैसे हटाए जिसकी तरफ वो दोनों रफ्ता रफ्ता बढ़ रहे थे। तुमने इन्हें मेरे मुतल्लिक क्या कुछ बताया है? रेशमा ने पूछा था। उसके लहजे में शौक भी था और बेताबी भी, जिसे छुपाने की उसने कोई कोशिश नहीं की थी। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली। सभी कुछ।
یہ کہ تم بہت خوبصورت ہو، اس سے بہت محبت کرتی ہو، اور یہ بھی کہ زہرا کے متعلق بھی تم نے مجھے بتایا۔ پھر پھر کیا؟ ماں بانو کو الجھن ہونے لگی۔ تفصیل سے بتاؤ نا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ انہیں ویسے دیکھنا جیسے میں دیکھ رہی ہوں، اور تمہیں معلوم ہی ہے کہ میں ہوتی تو ہر بات کا خاص باریک بینی سے جائزہ لیتی۔ ریشما ہنسی تھی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے ریشما، اس نے بہانہ بنایا۔ یہ اچانک تمہارے سر کو کیا ہو گیا؟ روز ہر 10 منٹ بعد درد ہوتا ہے، کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ اس نے تشویش سے کہا۔ اتنی سی بات کے لیے کیا ڈاکٹر کے پاس دوڑے جانا؟ اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، ہر وقت سر میں درد ہونا تو اچھا نہیں ہوتا، تم ضرور چیک اپ کرواؤ۔ اچھا، اب کل تو واپس جا رہی ہوں نا، وہیں جا کر ڈاکٹر کو دکھاؤں گی۔ ماں بانو نے گفتگو کا رخ پلٹ دیا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد گفتگو میں عبداللہ کا ذکر آ جاتا تھا۔ ماں بانو اٹھنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ریشما نے اسے جانے ہی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر تو میرے پاس بیٹھو، کل تو یوں بھی چلے جانا ہے۔ اور ماں بانو کو پھر بیٹھنا پڑتا۔ دوپہر کا کھانا لگ رہا تھا جب وہ بہت مشکل سے جان چھڑا کر وہاں سے نکلی تھی۔ میرا ارادہ بھی آج رات کے وقت نکلنے کا ہے، عبداللہ نے اسے بتایا۔ میں نے منع بھی کیا ہے کہ رات کو مت سفر کیا کرو، ماں بانو نے کہا۔ رات کو بہتر رہتا ہے، نہ زیادہ ٹریفک ہوتی ہے، نہ وہ دن والا ہنگامہ شور شرابہ، اطمینان سے سفر طے ہوتا ہے۔ تم نے بھی قسم اٹھائی ہے کہ میری بات نہیں سنو گی؟ ماں بانو نے ندی میں کنکر پھینکا اور گھٹتی بڑھتی لہریں دیکھنے لگی۔ نہیں، تمہاری باتیں سننے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، کیونکہ دوسرے کان کا مصرف یہی ہے کہ اسے تمہاری سنی باتیں نکالتا جاؤں۔ ماں بانو نے سے گورا پھر ایک کنکر پھینک کر لہریں دیکھنے لگی تھی۔ ویسے عبداللہ کتنا رومانٹک لگتا ہے، ہماری پہلی ملاقات بھی یہی ہوئی تھی، اس ندی کے کنارے، اور تم نے میری بنائی ڈرائنگ ٹھیک کی تھی، تب میں بھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم دونوں پھر کبھی یہاں اکٹھے بیٹھیں گے اس طرح۔ اب تو بہت مرتبہ یہاں اس طرح بیٹھیں گے۔ وہ مسکرایا تھا۔ مجھے تو شک ہی ہے، اس نے افسردگی سے کہا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ تمہیں ندی میں دھکا دیں، سخت موڈ آف کرتی ہوں۔ اس نے بانو کو گھور کر دیکھا۔ دے ہی دو دھکا، ایک ہی مرتبہ جان اس عذاب سے چھوٹے، ماں بانو نے کہا۔ لیکن جیسے ہی اسے اندازہ ہوا کہ عبداللہ کو اس کی باتوں پر غصہ آنے لگا ہے، اس نے بات کو مذاق کا رنگ دے دیا۔ کیونکہ تمہیں اتنی اچھی سوئمنگ آتی ہے کہ مجھے ڈوبنے کا خدشہ نہیں، دھکا دینے کے بعد بچانے تو آؤ گے نا؟ تمہاری یہ حرکتیں جاری رہیں تو ہرگز نہیں۔ اس نے سگریٹ سلگا لیا، پھر بولا۔ اما کا خط آیا ہے؟ اما کا خط کہاں ہے؟ وہ کھل اٹھی۔ گھر پر پڑا ہے، اس نے سگریٹ کا کش لے کر کہا۔ ساتھ ہی لے آتے۔ ساتھ اس لیے نہیں لایا کیونکہ ابھی تمہیں اپنے ساتھ ہی گھر لے جانے کا ارادہ ہے، بولا۔ تم جانتے ہو عبداللہ، میں تمہاری حویلی میں نہیں جانا چاہتی۔ جانا تو ہوگا تمہیں، کل تم جا رہی ہو، بابا جان کو خدا حافظ تو کہہ دو، اور ایک اور سفارش بھی کر دینا ساتھ میں۔ کیسی سفارش؟ زینی کے متعلق۔ مجھے یقین ہے کہ بابا جان صرف تمہاری بات مانیں گے، اس نے سگریٹ کے دھوئیں کے رنگز بناتے ہوئے کہا۔ بات تو وہ خود بھی کر سکتا تھا، لیکن اس وقت وہ چاہتا کہ زینی اور ماں بانو کے تعلقات بہتر ہو سکیں۔ وہ چند لمحے ندی کے شفاف پانی کی طرح دیکھتی رہی، پھر بولی۔ ٹھیک ہے۔ عبداللہ کا احساس تھا کہ وہ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، اور صرف اس کی خاطر وہاں جانے پر تیار ہوئی تھی۔ چلو، اس نے سگریٹ کا بقیہ حصہ ندی میں اچھالتے کہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تو بتا دو کہ بابا جان سے کہنا کیا ہے؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ راستے میں بتا دوں گا۔ اور اگر بابا جان نے میری بات نہ مانی؟ یہ ضروری تو نہیں کہ وہ میری ہر بات مانی۔ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں گا نا، اور کسی بھی صورت بابا جان سے تمہیں منوانا ہی ہوگا۔ عبداللہ نے گاڑی میں بیٹھتے کہا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہوئے عبداللہ نے ماں بانو کی طرف دیکھا۔ وہ مطمئن نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اندر سے یقیناً شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ سب سے پہلے زہرا سے ان کی ملاقات ہوئی، لیکن اس کی مسکراہٹ اور باتیں بھی ماں بانو کو اس دباؤ سے نجات نہ دلا سکی۔ بابا جان اپنی اسٹڈی میں ہیں، اماں جان آرام کر رہی ہیں، زینی فون پر سب کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، زہرا نے انہیں بتایا۔ پھر پہلے بابا جان سے ہی مل لیتے ہیں، عبداللہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسٹڈی کی طرف بڑھ گئے۔ بابا جان راکنگ چیئر پر بیٹھے اخبار میں چھپا کوئی کراس ورڈ پزل حل کر رہے تھے۔ آؤ بیٹھو۔ انہیں اندر آتے دیکھ کر انہوں نے اخبار تہہ کر کے ساتھ میز پر رکھ دی۔ آپ کی چھٹیاں کیسی گزر رہی ہیں بانو؟ ٹھیک ہی گزر رہی ہیں، کل صبح میں اور اماں جان واپس لاہور جا رہے ہیں۔ یہاں گاؤں میں دل نہیں لگ رہا؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، اصل میں ابا جی سیرامکس کی نمائش کرنے والے ہیں تھوڑے ہی دن میں، اب تو مجھے ان کی مدد کرنا ہے۔ او بولی تھی۔ اچھا، دراصل عبداللہ کو بھی جلدی ہے واپسی کی، میں چاہ رہا تھا کہ چند دن کے لیے رک جاتا۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ مجھے تھیسس پر کام کرنا ہے، یہ مسئلہ نہ ہوتا تو میں ساری چھٹیاں یہیں گزارتا، لیکن ابھی تو ہمارے لیے چھٹیاں بھی بس نام کی ہیں، کالج تو روزانہ ہی جانا پڑے گا، عبداللہ نے کہا۔ ماں بانو خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ زینی نے زہرا سے کہا تھا کہ بابا جان عبداللہ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ریشما کے لیے پرپوزل لے کر جائیں گے۔ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ کیا بابا جان کا یہی ارادہ تھا؟ اور اگر ان کا یہی ارادہ تھا تو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا تھا؟ بابا جان، آپ نے زینی کے متعلق کیا سوچا ہے؟
عبداللہ نے ان سے پوچھا۔ FSC کا امتحان دے لے تو پھر دیکھیں گے، وہ بولے تھے۔ سمجھیں کہ اس نے امتحان دے لیا، پھر انجینئرنگ کی طرف وہ نہیں جانا چاہتی اور پڑھنا بھی سائنس چاہتی ہے۔ میتھ اور فزکس اس کے لیے کسی اچھے سے ٹیوٹر کا انتظام کر دیں گے۔ بابا جان نے اپنا پائپ صاف کرتے کہا، پلیز بابا جان، اسے اور گڑیا کو چار دیواری میں قید مت کریں، وہ اسے قبول نہیں کر سکے گی۔ مجبوری ہے نا بیٹا، لاہور یا پھر کسی بھی اور شہر میں اب وہ محفوظ نہیں رہیں گی۔ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے بعض اوقات چھوٹا نقصان برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا، تو آپ انہیں باہر بھجوا دیں، لیکن ان کے ساتھ یہ سلوک مت کریں۔ عبداللہ نے کہا، اگر بات چند دن کی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ کہیں بھی جانا چاہیں اور چند دن گزار کر واپس آ جائیں، لیکن انہیں لمبے عرصے کے لیے کہیں بھیجنے کو دل نہیں چاہتا۔ ابھی دونوں بہت چھوٹی ہیں اور زینی تو بہت امیچور اور غیر ذمہ دار ہے۔ اسے ہر وقت رہنمائی کی ضرورت ہے کہ دونوں بچیاں گھر سے اتنی دور جا کر گھبرا جائیں گی۔ آپ ان سے پوچھ کر تو دیکھیں، ممکن ہے کہ وہ خود بھی یہی چاہتی۔ ماں بانو نے کہا، لیکن بانو بیٹا، میرے مسائل بہت ہیں۔ ان کی اماں ہیں، وہ ہر وقت ان کے سلسلے میں پریشان رہتی، بلکہ اب تو وہ بیمار رہنے لگی۔ ان کی خواہش ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ ہماری اولاد ساری زندگی ہم سے دور رہی اور یہ بات خاصی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اولاد کے ہوتے ہوئے بھی صرف ان کے تحفظ کی خاطر انہیں اپنے سے دور کر لیا جائے۔ چھوڑیں بابا جان، عبداللہ نے پیپر ویٹ کو گھماتے کہا، ابھی آپ ان کی شادیاں کرنا چاہتے تھے، تبھی تو وہ آپ سے اور اماں جان سے دور ہو جاتی۔ وہ بات اور ہے، شادیاں ہو جائیں تو ماں باپ مطمئن ہو جاتے ہیں، کتنی فکریں ختم ہو جاتی۔ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، آپ لوگ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے انہیں اس حویلی میں بند کر رہے ہیں۔ انہیں ایک اچھا اور بہتر ماحول دکھانے کے بعد اگر آپ نے ان سے امید رکھی کہ وہ گاؤں کے اس ماحول کو قبول کریں تو یہ بہت ناانصافی ہوگی ان کے ساتھ۔ بہترین تعلیم حاصل کرنے کا انہیں بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ مجھے یا کسی اور کو ہے۔ عبداللہ نے کہا۔ بابا جان مسکرا دیے تھے۔ تمہارا کیا خیال ہے عبداللہ کہ مجھے یہ علم نہیں کہ تم دونوں بہنوں بلکہ خاص طور پر زینی کو ملک سے باہر بھجوانا چاہتے ہو؟ عبداللہ سر جھکا کر ہنس دی۔ جب آپ کو پتہ ہے تو آپ انکار کیوں کریں؟ تم صرف ایک مسئلے کو دیکھ رہے ہو، میرے سامنے بے شمار مسائل ہیں۔ بابا جان نے کہا، آپ گڑیا اور زینی کو ان مسائل سے دور رکھیں، یہاں کے مسائل یوں بھی ہمیں ہی سنبھالنے ہیں، بس بابا جان آپ انہیں باہر بھجوا دیں۔ ایسے کیسے بھجوا دوں؟ باہر ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اور ابھی تو پتہ نہیں انہیں داخلہ بھی کہاں ملتا ہے کہاں نہیں۔ یہ سب کچھ سوچے سمجھے بغیر یوں ہی انہیں کہیں بھجوایا نہیں جا سکتا۔ اماں جان کو میں راضی کر لوں گا، داخلہ بھی دونوں کو مل جائے گا۔ ان کے گریڈز اتنے اچھے ہیں، کم از کم داخلے کا مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ دیکھ بھال کے لیے جہاں پہلے انتظام ہو رہا ہے اب بھی ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب ہاتھ پاؤں ہلائیں گے تبھی تو انتظام ہوگا نا۔ عبداللہ نے کہا، مجھے پتہ کرنے دو کہ مس جارج آج کل برطانیہ میں کہاں ہوتی، لیکن داخلہ تو انہیں امریکہ میں لینا ہے۔ وہ بولا تھا، برطانیہ بہتر ہے، وہاں بہت سے جاننے والے ہیں، بچوں کو پریشانی نہیں ہوگی۔ بابا جان نے کہا، وہاں آپ کے ہی نہیں بڑے بابا جان کے بھی جاننے والے ہیں، وہاں دونوں کو زیادہ پریشانی ہوگی۔ اور پھر کتنی دیر کی بحث کے بعد عبداللہ نے بابا جان کو اس بات پر راضی کر لیا کہ زہرا اور زینی امریکہ میں ہی تعلیم حاصل کریں گی۔ بابا جان اس بات پر مشروط طور پر راضی ہوئے تھے، اگر مس جارج ان کے ساتھ امریکہ گئیں تو، ورنہ کچھ اور سوچیں گے۔ بابا جان نے کہا، عبداللہ کو اندازہ تھا کہ مس جارج انکار نہیں کریں گی، وہ سخت تھیں لیکن انہیں زہرا اور زینی دونوں سے بہت پیار تھا۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر لاؤنج میں آ گئے جہاں زہرا اور زینی باتوں میں مصروف تھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بابا جان کے پاس کسی خاص مشن کے سلسلے میں گئے تھے، زہرا نے کہا۔ اوہ یس، عبداللہ نے بیٹھتے کہا۔ بانو زینی کی سفارش کرنے گئی تھی بابا جان کے پاس۔ ماں بانو خاموشی سے بیٹھی رہی، زینی کنکیوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت اچھا موقع تھا بابا جان سے بات منوانے کا، لیکن افسوس میرا ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں جس کے منوانے کی ضرورت پیش آئے، ورنہ بانو میں فوراً تمہاری خدمات لے لیتی۔ زہرا ہنسی تھی۔ بھائی بابا جان مانے؟ زینی نے پرامید لہجے میں اس سے پوچھا۔ ایک بہت کڑی شرط پر مانے۔ وہ کیا؟ زینی کے انداز میں بے چینی تھی۔ وہ یہ کہ تم لوگوں کے ساتھ مس جارج جائیں گی، اگر نہ گئی تو پھر نہیں۔ عبداللہ نے کہا، ہائے اللہ کرے وہ ساتھ چلنے پر راضی ہو جائیں۔ زینی بولی، یہ دن بھی آنا تھا۔ زہرا نے افسوس سے سر ہلایا۔ جب زینی یہ دعا مانگ رہی ہے کہ مس جارج ہمارے سر پر مسلط ہو جائے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ تو اسی انتظار میں بیٹھی ہوں گی کہ ادھر بابا جان انہیں ہمارے ساتھ چلنے کے لیے کہیں اور ادھر وہ ہمیں مصیبت میں مبتلا کرنے پر تیار ہو جائیں۔ اسی طرح امریکہ جانے کا کیا فائدہ کہ ساتھ مس جارج دم بنی چلی جا رہی، وہ سب کو گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گی۔ بابا بھائی آپ نے بابا جان سے کہنا تھا نا کہ ہم دیدی کے ساتھ چلے جائیں گے۔ زینی نے کہا، میری بات تو وہ سن ہی نہیں رہے تھے، یہ جو تھوڑا بہت مان گئے نا یہ بھی بانو کی وجہ سے مانے۔ وہ بولا۔ اسی لمحے وہ بانو کو بہت اچھا لگا تھا، جتنی بحث کی وہ بابا جان سے عبداللہ نے کی تھی، اسی نے ان سے سب کچھ منوایا تھا،
लेकिन इसका तमाम तर क्रेडिट वो बानो के खाते में डाल रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसकी बहनों के दिल में उसके लिए जगह बन जाए। लेकिन ज़ैनी अब भी उसे नज़रअंदाज की हुई थी। उसने माँ बानो का शुक्रिया तक अदा नहीं किया। बानो, तुम बैठो, मैं उमा का खत लाता हूँ। अब्दुल्ला उठ खड़ा हुआ। इसके पीछे ज़ोहरा भी किचन की तरफ चल दी थी। उसके कमरे से निकलने के बाद ज़ैनी माँ बानो की तरफ मुतवज्जा हुई। उस दिन मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की थी, आपके मुतालिक पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे रिमार्क्स भी दे दी। मुझे आपसे सॉरी करना था। किस बात की सॉरी? मुझे तो ये भी याद नहीं कि तुमने क्या कहा था, महाबानो ने कहा, हालांकि उसे एक एक बात अच्छी तरह याद थी। नहीं, डायरेक्ट तो मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की। वो कुड़िया से झगड़ते मैंने कुछ रिमार्क्स दिए थे। मेरा ख्याल है कि आपने सुन लिए होंगे, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने नहीं सुने। मैं खामखा ही गिल्टी फील कर रही हूँ। इतने दिन तक भाई ने भी बोल चाल बंद रखी। अगर मुझे पता होता कि आपने नहीं सुने तो मुझे सॉरी भी ना करना पड़ता आपसे। वो बोली थी। महाबानो खामोश रही। आप रेशमा भाभी की कज़न है ना? जैनी ने उससे पूछा। हाँ, उसने मुख्तसर कहा। उन्होंने आपका जिक्र किया था मुझसे। वो तो मुझसे कह रही थी कि आप उनकी वाहिद सबसे अच्छी दोस्त और रास्तार हैं। महाबानो ने खामोशी में ही आफियत समझी। आपको पता है ना वो भाई से इंगेज्ड है? जैनी ने पूछा। इसी वक्त अब्दुल्ला कमरे में दाखिल हुई। महाबानो ने सुख का सांस लिया। जैनी उसे इल्ज़ाम देने वाली नज़रों से देखती कमरे से बाहर निकल गई। ये लो खत। अब्दुल्ला ने खत उसकी जानिब बढ़ा दिया। जैनी की नज़रों में एक मरतबा फिर उसे डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया। जैनी क्या कह रही थी? अब्दुल्ला उसके महसूसात भांप कर बोला। कुछ नहीं, सॉरी कर रही थी। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते कहा और ख़त की जानिब मुतवज्जा हो गई। डियर महबान और अब्दुल्ला, आज तुम सब इतने ज़्यादा याद आ रहे हो कि क्या बताऊँ। अभी अभी एडी को ख़त लिखा है और अब नेहा को भी लिखने का इरादा है। इतने दिन हो गए हैं तुम सबसे मिले और बात किए हुए। वैसे मैं यहाँ बहुत एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन हर अच्छी जगह यही ख्याल आता है कि अगर हम सब यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। आजकल सारा दिन घूम आजकल सारा दिन घूमने फिरने और शॉपिंग करने में ही गुजर जाता है। और पता है कि मैं किस चीज़ की शॉपिंग कर रही हूँ? किताबों की। ज़ाहिर है अपने लिए नहीं, एडी के लिए, क्योंकि मैं इसके मुताबिक ज़ाहिर मतलब इन दोनों के ये इन दिनों ये हाल है कि कोई एक ठिकाना नहीं, कभी एक शहर में होते हैं कभी दूसरे में। इसलिए तुम लोगों को ना एड्रेस दे सकती हूँ और ना फ़ोन नंबर। वैसे आजकल मुंबई में एक बहुत मज़े की बात बताऊँ तुम लोगों को। मेरा भाई है ना अजय, इसका एक दोस्त है आनंद, बहुत हैंडसम है। वही हमारे यहाँ पर गाइड बना हुआ है। वो मुझे किसी चक्कर में लग रहा है, लेकिन मैंने लिफ्ट नहीं करवाई उसे। एडी को मैंने अपनी कुछ तस्वीरें भिजवाई हैं, इनमें वो भी मौजूद है। इसका जिक्र भी किया है मैंने एडी के ख़त में। बानो, तो मुझे बताना कि एडी का क्या रिएक्शन था इस बारे में। उस दिन मैंने बहुत मुश्किल से फ़ोन किया था एडी के घर। शायद उसकी बहन ने रिसीव किया। उसने बताया कि वो सारा दिन और फिर रात गए तक काम में मसरूफ़ रहा, इसीलिए इस वक्त सो रहा है। मेरा दिल नहीं चाहा उसे जगाने के लिए। वैसे उसे बात ना करने का भी अभी तक अफसोस है। एडी तो काम कर रहा है। तुम्हारा थीसिस कैसा जा रहा है? अब्दुल्ला, जब तुम गांव में हो तो तब तो बहुत मुश्किल होगा। मेरा खत मिलने तक तुम दोनों ही वापसी के लिए तैयार होगे या शायद वापस जा चुके होगे। और बानो, नेहा का राउंड अबाउट यानी चक्कर कहाँ तक पहुँचा? हमें इतने सबक पढ़ाए उसने और ख़ुद अभी तक वहीं खड़ी। तुम्हारी एग्जीबिशन मिस करने का मुझे बहुत अफसोस है बान, लेकिन नेहा को मैं लिख रही हूँ कि वो किसी भी तरह इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे। एडी को भी लिखा है मैंने कि वो सब सेरामिक्स की पीस की तस्वीरें ज़रूर खींचे, बल्कि स्लाइड ही बना ले। और अब्दुल्ला, पहले तो ये काम मैं और नेहा करते थे, अब हमारी गैर मौजूदगी में तुम्हें करना पड़ेगा। अगर बानो किसी किस्म की हिमाकत का सबूत दे तो बेदरिग इसके कान खींच लेना। मुझे तो फिक्र है कि पता नहीं गाँव जाकर इसने सूरत हाल को कैसे काबू किया होगा। वो बहुत परेशान थी छुट्टियों से पहले। मैंने और नेहा ने समझाया भी था इसे, लेकिन वो समझती कब है। प्लीज़ इसका ख्याल रखना। अब इजाज़त दो, नेहा को भी चंद लाइनें घसीट दूँ। ओके? तुम्हारी उमा। माँ बानो ने खत बंद किया। अब बताओ, तुम्हारे कान खींचूं या तुम्हारा ख्याल रखूं? उमा ने बैक वक्त दोनों बातों का ऑर्डर दिया है, अब्दुल्ला ने कहा। वो हंस पड़ी थी। मैं बहुत खुश हूँ उमा का खत पढ़कर। मुझे यूँ लगा जैसे वो हमारे पास ही हो। सारा खत तो एडी के जिक्र से भरा हुआ है। वो भी हंस पड़ा। सारा कहाँ, थोड़ा सा तो जिक्र है ना इसका, लेकिन मुझे इस पर बहुत गुस्सा है। वो आएगी तो इसके कान खींचूंगी। सब तस्वीरें उसने एडी को भिजवा दी हैं, एक आध हमें ही भिजवा देती तो क्या फ़र्क पड़ता। इसकी मजबूरी समझने की कोशिश कर। मरवत में उसने हमें ख़त लिख दिया। वो तो हमें इसका शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना हकीकत में वो सिर्फ एडी को ही मिस कर रही होगी। अब ऐसा नहीं है, तुमसे ना सही मुझसे तो उसकी ऐसी दोस्ती है कि हम दोनों एक दूसरे को सचमुच बहुत मिस करते हैं। महाबानो ने कहा। और ये नेहा का क्या राउंड अबाउट है, यानी चक्कर? अब्दुल्ला ने दिलचस्पी से पूछा। महाबानो हंस पड़ी। उसने हमसे वादा लिया था कि हम किसी को नहीं बताएंगे, और हमें मजबूरन वादा करना पड़ा। इस बात का सिर्फ मुझे और माँ को पता है। नेहा का ख्याल था कि किसी को हमने बताया ना बताया, तुम दोनों को तो ज़रूर बताएंगे।
اور اب چونکہ تم نے وعدہ کر لیا ہے اس لیے نہیں بتاؤگی؟ نہیں خیر، میں وعدے کی اتنی پکی نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جسے وہ پسند کرتی ہے وہ تمہارا دوست، اور ابھی تک تمہارے اس دوست کی طرف سے پسندیدگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ ایسا کون سا دوست ہو سکتا ہے؟ عبداللہ نے ذہن پر زور دیا۔ میں نے بوجھ لیا تھا، تم بھی بوجھو۔ میں نے تو بوجھ لیا تھا، تم بھی بوجھو۔ نہ جان سکے تو پھر بتاؤں گی۔ وہ ہنسی تھی۔ صرف اچھی نہیں، بہت اچھی ہے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ زینی ہاتھ میں ایک لفافہ لیے کمرے میں داخل ہوئی اور بانو کو وہاں بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا بات ہے زینی، آ جاؤ نا، ماں بانو نے اسے کہا۔ نہیں، میں پھر آ جاؤں گی، اس کے انداز میں بے رخ گئی۔ زینی، عبداللہ کے انداز میں سختی اور سنزش تھی۔ اب میں نے کیا کر دیا بھائی؟ اسے احساس ہوا کہ عبداللہ نے اسے ماں بانو کے سامنے ڈانٹ دیا تو خفت سے اس کا برا حال ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیوں آئی تھی؟ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، عبداللہ نے کہا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں یوں ہی آ گئی تھی، کوئی بات نہیں۔ جھوٹ مت بولو، بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے گڑیا کو یہ دکھانا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے لفافے کی طرف دیکھا۔ ادھر دو، میں دیکھوں کہ اس میں کیا ہے، عبداللہ نے کہا۔ پھر لفافہ کھولتے اسے خیال آیا، کوئی پرسنل چیز تو نہیں؟ نہیں، تصویریں ہیں، وہ بولی۔ تصویریں کس کی ہیں؟ عبداللہ نے کہتے ہوئے تصویریں لفافے سے نکال لی تھی اور دیکھنے لگا۔ واہ، یہ بیوٹی کون ہے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے زینی کی طرف دیکھا۔ یہ ریشما وہ بھابھی کہتے رک گئی تھی، پھر جلدی سے بولی۔ ریشما آپی ہیں، سب سے میں نے کہا تھا کہ مجھے ان کی تصویریں بھجوائیں۔ ماں بانو کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اس کے ساتھ والی میز پر پڑا رسالہ اٹھایا اور یوں ہی اس کی ورق پلٹنے لگی۔ اچھی تصویریں ہیں، عبداللہ نے انہیں لفافے میں واپس ڈال کر لفافہ زینی کو پکڑا دی۔ تصویریں نہیں، وہ خود اچھی ہیں، تصویر میں تو وہ ویسی ہی نظر آئیں گی نا جیسی ہیں، اس نے اٹھتے کہا۔ ضروری نہیں ہے، لیکن تم جاؤ، میں بحث نہیں کروں گا۔ وہ کمرے سے نکل گئی تو ماں بانو بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اب چلتی ہوں، چائے پی کر جانا، وہ بولا تھا۔ نہیں، دیر ہو رہی ہے۔ اچھا، اماں جان سے تم مل لینا، ان کی طبیعت آج ٹھیک نہیں، اسی لیے سوئی ہوئی تھی۔ پھر صحیح، تم مائنڈ مت کرنا پلیز، ماں بانو نے کہا۔ لاہور پہنچ کر ماں بانو اس قدر مصروف ہوئی کہ ہفتہ بھر عبداللہ سے مل بھی نہ سکی۔ فون تو تھا نہیں کہ اس سے بات کی جا سکتی، اور کالج جانے کا اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ ابا جی کے ساتھ مل کر مسلسل ایگزیبیشن کی تیاری میں مصروف تھی۔ گاؤں میں جو کچھ گزرا تھا، اس مصروفیت کے دوران اس نے ان باتوں کو بھی ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ انہوں نے تمام تر کام سرخ چکنی مٹی اور سٹون ویئر میں ہی کیا تھا۔ سرخ چکنی مٹی تو خیر وہاں بھی دستیاب تھی، لیکن سٹون ویئر لانے کے لیے ابا جی خود گجرات گئے تھے اور اب سب کچھ تیار تھا۔ ماں بانو اپنے اور ابا جی کے کام کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ میں نے جب دوستوں کو بتایا تھا نا ابا جی، تو سب بہت حیران ہوئے کہ ہم نے چاک پر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائی ہیں۔ سیرامکس میں منی ایچر کی طرف کسی کی توجہ تو نہیں گئی۔ اس نے ننھے منھے سے گھڑے کو چھوتے کہا۔ تم نے شیشوں کے کیس میں کمپوزیشن بھی کر لی یا نہیں؟ ابا جی نے اس سے پوچھا تھا۔ کر تو لی، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ اپنے دوستوں کو بھی دکھا دوں، وہ سب بہت اچھے مشورے دیں گے۔ تو انہیں گھر پر ہی بلا لو، یہ اتنی چیزیں لے کر تم کالج تو نہیں جا سکتی، ابا جی نے مشورہ دیا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، پاس بیٹھی اماں جی نے مداخلت کی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم محلے میں رہ رہے ہیں، اس کے تو آدھے دوست لڑکے ہیں، محلے والے کیا کہیں گے؟ پہلے بھی اتنی باتیں مجھے برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ہر کوئی پوچھتا ہے کہ رات 10 بجے تک آخر کون کالج میں لگا رہتا ہے؟ ذرا کسی کو اس کے کالج کا نام بتا دو تو وہی کانوں کو ہاتھ لگانے لگتا ہے کہ کیا ضرورت تھی بانو کو وہاں بھیجنے کی۔ پتہ ہے امی، رسل کہتا ہے کہ ہمارے ناخوش رہنے کے بہت سے اسباب ہیں، اور اس میں سے ایک یہ بھی کہ ہم لوگوں اور ان کی باتوں سے ڈرتے ہیں، یعنی فیئر آف پبلک اوپینین۔ ہم اپنے اندر سے مضبوط ہوں اور سارے زمانے کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنا چھوڑ دیں تو ہم بہت خوش رہ سکتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کون کہتا ہے اور کون نہیں کہتا۔ جس نے یہ سب کہا ہے نا، پتہ نہیں وہ کس کو کہتا ہوگا۔ میں انسانوں کے درمیان رہ رہی ہوں، مجھے سب کی پرواہ کرنی پڑتی ہے، کیسے پردے ڈالنے پڑتے ہیں اس لڑکی پر مجھے۔ قیامت کے آثار ہیں یہ۔ ہمارے زمانے میں تو کوئی لڑکی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ماں باپ کے سامنے کسی لڑکے کا نام بھی منہ سے نکالے۔ کجا یہ لڑکوں سے دوستی، لڑکوں کے ساتھ کالج میں پڑھے، اماں بولی تھی۔ اماں، ہر زمانے کے بزرگوں کو ہر وقت قیامت کے آثار ہی دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ ذرا سی مختلف انداز میں وہ بھی یہی سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں جو ہم آج کر رہے ہوتے ہیں، مگر یقین کریں قیامت اتنی جلدی آئے گی نہیں، ہم تو مفت میں بدنام ہیں۔ میں جانتی نہیں کہ کیا گاؤں میں کیا کچھ ہوتا ہے، یورپ اور امریکہ ایک طرف اور ہمارے گاؤں ایک طرف، بس ذرا سٹائل کی کمی ہے اور کچھ نہیں۔ ماں بانو چیزوں کو ترتیب سے لگاتے بولی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لیں آپ دونوں، اس گھر میں اس کے کالج کا کوئی لڑکا داخل نہیں ہوگا۔ ہمیں محلے میں سب کے درمیان رہنا ہے، خوشی غمی اکٹھے کاٹنی ہے، یہاں یہ منمانیاں نہیں چلیں گی۔ ہاں، رہنے دیں ابا جی، میں خود ہی سب کچھ کر لوں گی، وہ بولی تھی۔ بانو بیٹا، میں تمہارے بھلے کے لیے یہ سب کچھ کرتی، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ اماں جی نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ ٹھیک ہے اماں،
मैं आपकी बात तो मान गई हूँ ना, यूँ भी बद अच्छा होता है, बदनाम बुरा, वरना हर एक के करतूत से तो मैं भी वाकिफ़ हूँ। सब पता है मुझे कि मोहल्ले में कौन क्या करता है, मगर जाने दें इस बात को। वो अब्बा जी की जाने मुतवज्जा हो। अब्बा जी, मुझे कपड़े बनाने हैं। वज़ीर ख़ज़ाना से पूछो, अगर ख़ज़ाने में कुछ हुआ तो ले लो। उन्होंने अम्मा जी की तरफ इशारा किया। अम्मा जी, ख़ज़ाने की क्या सूरत हाल है? सब कुछ तो तुम बाप बेटी इस नुमाइश पर खर्च कर चुके हो, मैं कहाँ से लाऊं? वो बोली थी। देखा अब्बा जी, जरा पैसों की बात करो तो अम्मा से यही जवाब सुनने को मिलता है। कमी कौन सी है तुम्हारे पास कपड़ों की? अलमारी भरी पड़ी है। इनमें से कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं जो मैं पहन सकूं। और अम्मा जी, इतनी मेहनत के बाद मुझे नुमाइश में नए कपड़े तो पहनने चाहिए ना। कितने से काम चल जाएगा? उन्होंने पूछा था। जरा महंगे से ही चलेगा, उसने दबे दबे अंदाज में कहा। फिर भी अम्मा, अभी कपड़े लेकर सिलवाने का वक्त तो नहीं रहा, किसी बुटीक से ही ले लेते हैं। वो बोली थी। यही तो पूछ रही हूँ कि कितने से काम चल जाएगा? 4 या 5 हज़ार, उसने कहा। क्या? अम्मा को झटका लगा था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, एक भी ढंग का सूट नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं? गजब खुदा का, 500 तक तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन एक ना पूरे दो, 5 हज़ार? बाप ने टेक्सटाइल मिल नहीं खोली यहाँ पर। मैं एक एक पैसा जोड़ रही हूँ इसकी शादी के लिए, और ये शहजादी एक जोड़े पर 5 हज़ार फूंक रही। अम्मा जी चिल्लाई थी। इसने मदद तलब नजरों से अब्बा जी की तरफ देखा। वजीर खजाना, मेरी सिफारिश पर दे दो, बाद में इसकी और मेरी जेब खर्च से काट लेना। अब्बा जी ने कहा। आपकी शह पर ही ऐसी हरकतें करती, अम्मा बोली थी। अब्बा जी ने उसे खामोश रहने का इशारा किया था। आप देख लें अब्बा जी, मैंने कीमतों का तयन खुद ही करके गार्ड्स लगा दिए हैं। वो अंदर से एहतियात के साथ शीशे के केस बाहर लाई। इन केसों में सेरेमिक पीसेस कंपोज करके रखे गए थे। जो कीमतें तुमने लगाई हैं ठीक होंगी, मुझे सिर्फ कंपोजिशन देखनी है, वो बोले थे। अम्मा भी शौक से सब चीज़ें देख रही थी। बानो, इसकी क्या कीमत रखी है? अम्मा ने एक केस की तरफ इशारा किया। महबानो बारी बारी सबकी कीमत बताने लगी। ये है अम्मा जी 2 हज़ार का, ये वाला है 1,500 का, और ये है 5 हज़ार का। क्या कि तुम होश में हो बानो? इतनी कीमतों में ये कौन खरीदेगा? ये हांडियाँ और ये घड़े तो किसी काम के नहीं है, ना खाना पकाना, ना कुछ और, ना ही इनमें पानी रखने का काम किया जा सकता है। क्या गजब, तुमने ये इतनी ऐसी महंगाई? अम्मा जी की आंखें हैरत से फैल गई। मेरा दिल चाह रहा है अब्बा जी के खुदकुशी कर लूं, अभी और इसी वक्त। ओ गॉड अम्मा, ये हांडियाँ खाना पकाने के लिए नहीं, डिजाइनिंग रूम में सजाने के लिए हैं। ठीक है, हमारे लिए बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये तो देखें कि हमने इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी चाक पर बनाई हैं, इतने दिन लगाए हैं इस पे। इनके साथ हर चीज़ ग्लेनर्ड, और इनकी कंपोजिशन। बहुत पागल होंगे जो इतनी ज़्यादा कीमतों में खरीदेंगे, अम्मा ने कहा। आपको इसलिए पागल लग रहा है कि घर की मुर्गी हमेशा दाल बराबर होती, वो बोले। वो बोली थी। अब्बा जी एक बेहद खूबसूरत कंपोजिशन का जायजा ले रहे थे, जिस पर NFS का कार्ड लगा हुआ था। बानो, इस पर नॉट फॉर सेल लिखा गया है, ये बेचने का इरादा नहीं। मेरे ख्याल में तो इन सबसे ज़्यादा खूबसूरत कंपोजिशन है। अब्बा जी ने कहा। ये सबसे खूबसूरत है, इसीलिए नहीं बेच रही, फिर बताऊंगी कि क्यों नहीं बेच रही। उसके जहन में अब्दुल्ला का तस्वर आया था। इस कंपोजिशन पर उसने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी और वो इसे अब्दुल्ला को तोहफे में देना चाहती थी। रात को वो सोने ही लगी थी। अब्बा जी उसके कमरे में आ गए। ये लो बानो, उन्होंने उसकी तरफ रुपए बढ़ाए। ये क्या है? पैसे हैं तुम्हारे कपड़ों के लिए, उन्होंने कहा। सच अब्बा जी? उसे यकीन ना आया। बिल्कुल सच, महसूस करके देख लो। उन्होंने रुपए उसके हाथ में थमा दी। थैंक यू अब्बा जी, यू आर ग्रेट। लेकिन उसने इधर उधर देखकर दबी आवाज़ में पूछा, वजीर खजाना ने इतनी आसानी से कैसे दे दी? ये काम मुझ पर छोड़ दिया करो, तुम्हारी अम्मा को कायल कर ही लिया बिलाखिर मैंने। कि हर कोई जैसा अक्लमंद नहीं है कि मिट्टी की इन बेकार हांडियों पर रुपए ना फूके। अभी कुछ बेवकूफ़ हैं जो इन पर रुपए फूकेंगे और बखुशी फूकेंगे, और इन्हीं बेवकूफ़ों के दम से तो हमारी हांडी रोटी चलती रहेगी। वो हंस पड़ी थी। बाकी के अगले किस्त में अगला हिस्सा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।